بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں آج بھی بات پرائمریلی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے اوپر ہی کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بریفلی تھوڑا سا یہ جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کے حالات کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا، اور جس طرح کہ آپ نے بھی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سنا، اخبارات میں پڑھا کہ جس طرح سے پاکستانی ایمبیسیز کو، جو پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، ان کو جس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، ان اسٹوڈنٹس کی، انفارچونیٹلی انہوں نے وہ نہیں کی۔ اور یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اپنے ڈپلومیٹس کی بات کرتے ہیں، فارن آفس کے جو لوگ ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے ممالک میں ان کو تعینات کیا جاتا ہے، اور بیسیکلی ان کا سب سے بیسک پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور پھر یہ کہ جی پاکستان میں کاروبار لے کے آئیں اور اس طرح کے پاکستان کا آپ امیج بہتر بنائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جتنا بھی ایکسپوجر، میں باہر کے ممالک میں گیا، میرا بہت سے پاکستانی ایمبیسیز میں پاکستانیوں سے میری انٹریکشن ہوتا رہا، لیکن میں نے بہت ہی کم کسی بھی شخص سے یہ بات سنی ہوگی کہ وہ ہمارے جو ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں دنیا بھر میں ان سے خوش ہوں۔ جنرلی یہ جو فارن آفس کے بابو کا میں لفظ استعمال کروں گا، یہ جو بیسیکلی جاتے ہیں، یہ ظاہر ہے فارن پوسٹنگز اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان کو پیسے زیادہ ملے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ شریعت ان کے بچوں کی بھی دے دی جاتی ہے۔ اور جو اصل پرائیورٹی ہوتی ہے، اور یہ بابو دفتروں سے نہیں نکلتے، پارٹیز کرتے ہیں وہاں پہ، مطلب ہے کہ اور سارا کچھ مطلب ہے کہ شروب پلاتے ہیں، جو وہاں پہ جو بھی لوکلز اپنے جس طرح سے مطلب ہے کہ جنرلی اس قسم کا ان کا ایک رویہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل کام ہوتا ہے کہ جی آپ نے پاکستانیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو وہ جس طرح کے حالات آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح کا یہ انڈیفرنس ان کے ساتھ شو کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا معمول کی بات ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو فارن مشنز ہوتے ہیں اور جن ڈپلومیٹس کی وہاں پہ پوسٹنگز کی جاتی ہے، ان کی تو پرفارمنس ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ آپ ایک ہمارا ایسے میکینزم ہونا چاہیے کہ آپ ان کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں، صرف اس لحاظ سے کہ جی کہ کسی کی پوسٹنگ آپ نے امریکہ میں کر دی، برطانیہ میں کر دی، فرانس، یورپ، ادھر ادھر سب کچھ، اور یہ نہیں ہم دیکھتے کہ جی انہوں نے ان ریٹرن پاکستان کو کیا مل رہا ہے۔ ہم اربوں ارب روپے ہم ان مشنز کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب وقت یہ آتا ہے کہ جی آپ نے کچھ مطلب اس قسم کی کرائسس کی سچویشن جب پیدا ہوتی ہے، تو آپ کو اپنے مشنز انتہائی پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو انتہائی نالائق لوگ ہیں، اور یہ صرف اپنی فورن پوسٹنگز اور اپنی ذات کے لیے جاتے ہیں، اور جو اصل کام ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اب آتے ہیں جناب تھوڑا سا یہ جو تحریک عدم اعتماد کی تحریک کی موو چلی ہے کہ نو ٹرسٹ موشن پرائم منسٹر کے اگینسٹ، تو اس میں اب کافی ظاہر ہے کل کے دن کافی ایکٹیویٹی رہی، اور اس میں جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ جی اختر مینگل صاحب کی میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور اختر مینگل صاحب تو ظاہر ہے پہلے بھی کافی یہ انہوں نے ووٹ دیا تھا پرائم منسٹر کو، ووٹ آف کانفیڈنس دے کے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، لیکن اس کے بعد جلد ہی اکتا گئے تھے یہ پی ٹی آئی سے، اور اب تو ان کی جو بات آپ سنتے ہیں تو اس اکتاہٹ مطلب ہے وہ لمٹس کراس کر چکی ہے، اور اسی لحاظ سے اب وہ کس قسم کی مدد کریں گے، مطلب ہے کہ اپوزیشن کی اس نو ٹرسٹ میں ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، یہ اس لحاظ سے تو اس کو میئر کریں تو آپ کو کچھ خاص اس میں مطلب ہے کہ ویٹ نہیں ملے گا، لیکن سمبولکلی چونکہ ساری اپوزیشن اور سارے جو لوگ جو نو کانفیڈنس ہے جن کا، اور جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ جو لوگ مطلب ہے کہ جو ان کے اگینسٹ ہیں، تو وہ آوازیں آپ کو بتایا کہ زیادہ آتی جا رہی ہیں، وہ زیادہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، اور اس لحاظ سے سمبولکلی اس میٹنگ کی ایک اپنی ظاہر حیثیت ضرور ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بھی ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا، اور بیسیکلی ان کا تو ابھی اس وقت جو مارچ ہے
لانگ مارچ اس کے اوپر ان کا فوکس ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو صادق سنجرانی صاحب ہیں چیئرمین سینٹ، وہ بھی جا کے گئے لاہور میں، ان کی چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی. اور یہ ایکچولی گورنمنٹ کا جب آپ دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ کے دو گرے ایریاز ہیں، یعنی کہ ویک ایریاز ہیں. ایک ویک ایریا ان کا اس وقت پی ایم ایل کیو بن چکا ہے، کہ جو حالانکہ مونس الہی صاحب نے یہ کہا تو تھا کہ پرائم منسٹر کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور آپ نے وہ اپنے فالوورز کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اور ہم ملتے ولتے سب کے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں آپ کے ساتھ ہی ہیں. لیکن جو حالات لگ رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ چودھری برادران جو ہیں، جو پی ایم ایل کیو ہے، وہ شاید اس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بیسٹ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے لیے، بے شک ہمارے پاس جتنی بھی کم سیٹیں ہیں، لیکن اس کے لیے ہم اپنی کم ترین سیٹوں کے باوجود اسٹریٹجیکلی پولیٹیکلی وہ ایسی ان کی اسٹریٹجک پوزیشن آ گئی کہ وہ اپنے لیے چیف منسٹرشپ مانگ رہے ہیں. اور دیکھیں ان کو اب گورنمنٹ چیف منسٹرشپ دیتی ہے یا ان کو اپوزیشن دیتی ہے، تو یہ اب دیکھنا ہے، یا اس کے بغیر ان کو کچھ ایسا ہو کہ کہ اپوزیشن کا جو نو کانفیڈنس ہے وہ فیل ہو جائے، اور اس فیلئر کی وجہ سے پھر چودھری برادران جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اسی طرح کنٹینیو کریں گے، اور یہی کہیں گے کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 سال عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ رہیں گے، اور وہ وہی بات چکے، یہ بھی باتیں وہ ماضی میں کر چکے ہیں، تو اسی کا حوالہ دے کے تو پھر اس طرح سے وہ آگے چلیں گے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ برطانیہ چلے گئے، اور اب مجھے نہیں پتا، کہ میرا نہیں خیال، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید 8-10 دن ہفتے تک واپس آ جائیں گے، لیکن میری جو اطلاعات ہیں کہ چونکہ ان کی طبیعت خراب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے ان کا اسٹے وہاں پہ پرولونگ ہو جائے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ ڈیمیج کر رہی ہے، ڈیمیج کر سکتی ہے اپوزیشن کو، بیکاز جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا، ویک ایریا، ایک ویک ایریا اگر گورنمنٹ کے لیے پی ایم ایل کیو ہے، تو دوسرا ویک ایریا یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے دوسرا ویک ایریا ہے. سو اس ویک ایریا کو جہانگیر ترین صاحب یہاں سے جب چلے گئے، اور ان کو چونکہ اب واپسی میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا یہ اپوزیشن کی جو اوور آل ایک ہے کہ جی آپ نے پوری سپورٹ ماسٹر کرنی ہے، اور تاکہ آپ کا نو کانفیڈنس کامیاب ہو، تو اس کے لحاظ سے یہ اپوزیشن کے لیے میرا خیال ہے ایک فکر کی بات ضرور ہے. جھٹکا ہے یا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ شور، لیکن فکر کی بات ضرور ہے. تو ادروائز ایک اور بات میں نے 1-2 دن پہلے بھی آپ کو بتایا، خبر دی تھی کہ نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے اپنے جتنے بھی آئی ایس آئی کے آپریٹیوز ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کو کہا کہ آپ سیاست سے دور ہو جائیں. تو کل آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے وہی بات کی جو میں نے خبر دی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی نہ تو کوئی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، اور نہ ہی کوئی اشارے آ رہے ہیں. سو یہ ایک چیز ظاہر ہے، ایک وہ خبر جو ہے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور یہ انکریجنگ بات ہے. اور یہی بات بلاول بھٹو نے بھی اپنے اس میں کہا تھا کہ اگر اپنی پریس کانفرنس میں، کہ اگر ادارے نیوٹرل رہے تو مطلب ہے کہ جو بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اپوزیشن آؤٹ سمارٹ کر دے گی گورنمنٹ کو. اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ظاہر ہے ایک جب اس طرح کی خبر، نیوٹرلٹی کی خبر آئی، اور پھر آئی ایس آئی کی طرف سے کم از کم ایسی خبر آئی، اور آئی ایس آئی کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، تو حکومت میں جو حلقے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے فکر کی بات ڈیفینیٹلی ہے. بیکاز اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی حکومت کو پولیٹیکلی سیاسی طور کے اوپر اگر فرض کرو آپ کو سپورٹ مل رہی ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور خاص طور پہ آئی ایس آئی کی طرف سے، چونکہ ماضی میں جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے امبولڈن فیل کرتے ہیں، وہ ان میں ایک کانفیڈنس آتا ہے. اور اگر یہ چیز ہٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے ایک گھبراہٹ آتی ہے اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں، یا جس کو بھی سپورٹ، اگر فرض کریں کہ جن کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ دے، اور وہ سپورٹ آپ کو اس طرح سے پیچھے ہٹ جائے، اور بے شک وہ نیوٹرلٹی بھی ہو جائے، تو وہ فکر کی بات ہوتی ہے. اور شاید اسی فکر میں
شیخ رشید صاحب بھی لاہور چلے گئے، اور ان کی پھر وہاں پہ عثمان بزدار صاحب سے میٹنگ ہوئی. سو یہ جو ہے کہ کافی ایک تھوڑی سی ایک فکر، زیادہ فکر لگ رہی ہے مجھے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان میں، گورنمنٹ کے جو ذمہ دار ہیں ان میں. یہ الگ بات ہے کہ میں آج بھی شور نہیں ہوں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے، ٹھیک ہے، یا تو ہو رہا ہے کلیئر کٹ سپورٹ ہو ان کو، اس سپورٹ کے بغیر ابھی بھی مطلب ہے کہ نو کانفیڈنس جو ہے موو کرنا اور اس کو کامیاب کرنا پرائم منسٹر عمران خان کے اگینسٹ، وہ تھوڑا سا مشکل کام ہوگا. اور وہ مشکل اس لیے بھی ہوگا زیادہ، جیسے کہ میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ ہے، وہ آپس میں کانفلکٹ کرتے ہیں، وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے چونکہ ایک کا پرائیورٹی کچھ اور ہے، دوسری کی پرائیورٹی کچھ اور ہے. ایک چاہتا ہے کہ جی فوری الیکشن ہو، دوسرا کہتا ہے کہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے، اور یہ الیکشن 1.5 سال بعد ہی ہونے چاہیے. سو اس قسم کی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں یہ نو کانفیڈنس کے، اس کے لیے اپوزیشن کے لیے کچھ زیادہ مشکلات مطلب ہے کہ پیدا ہو سکتی ہیں. تو لیکن اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کی سیاست میں ہے ہی یہی جو نو ٹرسٹ کا جو مسئلہ ہے، اسی کے اوپر سارے کی ساری فوکس ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.